جب میں میرپور میں تھی اس وقت تک وہاں پہ ایک ڈیتھ ہوئی تھی. اتنی یہ ڈیجیٹل اسپیس ولنریبل بنا دیا آپ نے ایک عورت کے لیے کہ آپ وہ باہر نکلتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے ڈر رہی ہے. میں جو آن گراؤنڈ ہو رہا ہے وہ کور کرتی ہوں. آن گراؤنڈ یہ ہو رہا ہے مسلمان، پاکستانی، کشمیری مر رہے ہیں. السلام علیکم جی، میں سلمان دورانی ہوں اور آج ایک اور پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس پروگرام میں خواتین حضرات آپ کو معاشرے کا، خاص طور پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا، وہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو وکٹم کارڈ پلے کر کے اپنے آپ کو ایک بہت مظلوم پیش کر رہے ہیں، ان کا اور ایز اے ہول معاشرے کا اصل چہرہ دکھانے جا رہا ہوں. ایک صحافی ہیں، بہت بہادر صحافی ہیں، مہنور قریشی. کشمیر الیکشنز کے دوران وہ ظاہر ہے کوریج کرنے گئیں وہاں پہ، اور ان خاتون صحافی کے ساتھ جس طرح سے آن لائن بولنگ ہوئی، جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہوا اور معاشرے نے ان کے ساتھ کیا رویہ روا رکھا، آج میں چاہوں گا کہ مہنور سے ہم خود ہی پوچھیں انہی کی زبانی کہ یہ سب جب ہوا تو ان کے اوپر کیا گزری اور اس کے بعد کیا فیل کرتی ہیں اس معاشرے کے حوالے سے. مہنور کو میں ویلکم کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے آپ نے ویلکم کروں گا اور آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ، میرے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ. مہنور، بڑا ٹرامیٹک ہوتا ہے ایک خاتون کا ہمارے معاشرے میں گھر سے نکلنا، اس لیول تک پہنچنا. اور آپ دیکھیں بہت سے لیولز پہ کام کر رہی ہیں ہماری خواتین جو ہیں. بینگ جرنلسٹ، اے وومن جرنلسٹ، یہ کتنا مشکل تھا ٹو کم آؤٹ اینڈ اسپیک. وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو لگا اس پوری ٹرولنگ، بیشنگ، یا اس کو آن لائن بولنگ کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، کون سا لمحہ تھا جب آپ کو لگا کہ نہیں اب میں نے آنا ہے اور میں نے اب اس کا مقابلہ کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے مقابلہ کرنے کے لیے تو نہیں کچھ بھی لکھا، لیکن ایک ایسی ایموشنل پوسٹ کی تھی آپ نے، کیونکہ میں بہت ٹرامیٹائز ہو گئی تھی. یہ کسی بھی خاتون کے لیے، جس طرح آپ نے کہا کہ بہت مشکل ہوتا ہے خواتین کے لیے باہر نکلنا. ہم بہت سی اسٹرگلس کر رہے ہوتے ہیں، ہماری جدوجہد ہوتی ہے، ہمارے پیرنٹس کی محنت ہوتی ہے، ہماری اتنی ہرڈلز اور اسٹرگلز ہوتی ہیں جو شاید میلز کو نہیں ہوتی معاشرے میں. اور جب آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ مائی ورک، جو میری ڈیوٹی ہے، جو میں کر رہی ہوں، جب میں فیلڈ میں نکل رہی ہوں، آپ کو میرے کام سے اعتراض ہے، آپ میرے کام پہ اعتراض کریں. That is a criticism and I am always open to that. آپ کو بھی لگا کہ آپ کو خاتون ہونے کی وجہ سے آپ آسان ہدف تھی؟ اس وجہ سے مجھے لگا کہ میرے ساتھ جو صحافی جو میری ہی طرح کی رپورٹنگ کر رہے تھے، میل تھے، ان پہ جب وہ باتیں نہیں آئیں، ان کو گالیاں نہیں دی گئیں، ان کی کریکٹر اساسینیشن نہیں کی گئی، ان پہ ذاتی حملے نہیں کیے گئے، تو مجھے لگا کہ میرا جینڈر بہت ولنریبل ہے جرنلزم کے لیے. میرا جینڈر بہت ولنریبل ہے باہر نکل کے کام کرنے کے لیے. میرا جینڈر بہت ولنریبل ہے اس سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے. اور اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ. ہمارے لیے کام ہو رہے ہیں، خواتین کے لیے کام کیے جا رہے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے، ہمارے کلیگ ایک سیفر انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں. بٹ ون اٹ کمز ٹو ڈیجیٹل اسپیس، جہاں پہ آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے تو آپ کچھ بھی لکھ لیں گے. اٹ مینس کہ اگر آپ باہر چپ ہیں، آپ باہر کسی خاتون کو کچھ نہیں کہہ رہے، تو وہ ڈر سے نہیں کہہ رہے، وہ رسپیکٹ کی وجہ سے آپ چپ نہیں ہیں. آپ کو جہاں موقع ملے گا آپ خواتین کو کسی بھی طریقے سے ٹارگٹ کریں گے. اور مجھے لگا کہ جب وہ کامنٹس، وہ ہراسمنٹ، وہ آن لائن بلنگ بہت زیادہ ہو گئی، مجھے تھریڈس ملنا شروع ہو گئے. میرے انٹرنیٹ پہ میں جب اوپن کرتی تھی تو میرا فیس بک، انسٹاگرام واز فلڈڈ وتھ سچ کائنڈ آف تھنگس. اور وہ بہت پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے بھی آ رہے تھے، وہ ایسے لوگوں کی طرف سے آ رہے تھے جو کہ ہمارے ساتھ کام کرتے رہے. تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اس بات کو. آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کے نزدیک یہ جو آپ کشمیر کی رپورٹنگ کر کے جب واپس آ رہی تھیں تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے، کیوں ناراض ہیں لوگ؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک اسٹیٹ نیریٹو سے ہٹ کے، میں آپ کو اینٹی اسٹیٹ نیریٹو سے ہٹ کے ایک صحافی کا نیریٹو بتاتی ہوں. جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، میری اگر 5 گھنٹے ایک جگہ پہ ڈیوٹی لگی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ان 5 گھنٹوں میں جو بھی ہو رہا ہے میں نے عوام تک پہنچانا ہے. میں نے ڈیولپمنٹس رپورٹ کرنی ہے. جب میں میرپور میں تھی اس وقت تک وہاں پہ ایک ڈیتھ ہوئی تھی اور وہ میں نے رپورٹ کی. جب میں واپس آ گئی، I was coming back and I was just checking the Facebook. اب ویڈیو از دیئر. اب وہ آخری ویڈیو میری 6 بجے اپلوڈ ہوئی ہے. میں 6 بجے الیکشن کا ٹائم ختم، پولنگ کا ٹائم ختم ہوا، میں وہاں سے نکل آئی. اس کے بعد وہ ڈیوٹی کسی اور کی تھی، ٹو رپورٹ دیٹ. اب وہ میری ڈیوٹی نہیں ہے. مجھے اس کے اگلے دن کی یا اس سے اگلے دن کی ڈیولپمنٹس پہ کیوں ابیوز کیا جا رہا ہے؟
ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ مائی ڈیوٹی. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یا نیشنل میڈیا پہ بھی صحافی بہت سے اب یہ کرتے ہیں, یا کچھ پالیسیز ہوتی ہیں, یا وہ اپنے لیے ایک ویل ڈیفائنڈ ایک باؤنڈری بنا لیتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کام کریں گے ہم وہ رپورٹ کریں گے, ہم ویسے پولیٹیکل کامنٹری نہیں کریں گے. میں نے انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی کام کیا, میں نے نیشنل اداروں کے ساتھ بھی کام کیا, میں نے کبھی پولیٹیکل کامنٹری نہیں کی انٹل انلیس وہ میری جاب نہ ہو. آپ خود یہ چیز دیکھیں کہ جو میرا سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ بھی میرے پروگرام کے چنکس ہیں, آپ اس کے نیچے کئی آگے پیچھے کوئی ایسی ویڈیو نہیں دیکھیں گے جس پہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے کامنٹ کر رہی ہوں, میں کسی اور ملک کے حوالے سے کامنٹ کر رہی ہوں, میں ٹرمپ پہ پولیٹیکل کامنٹری کر رہی ہوں, میں مودی سرکار پہ پولیٹیکل کامنٹری کر رہی ہوں. نہیں کر سکتے. یا تو آپ پولیٹیکل کمنٹیٹر ہوتے ہیں یا آپ آن گراؤنڈ جرنلسٹ ہوتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے میں 5 منٹ کی اگر ویڈیو بنا رہی ہوں اس پہ میری ریسرچ ہے, اس پہ میرے لنکس ہیں, اس میں میرے کام ہے. آئی کین ناٹ ڈو, میں 24/7 ویڈیوز نہیں بنا سکتی. اینڈ آئی ایم ناٹ اے کنٹینٹ کریٹر. یہ قصور ہے آپ کا. لوگ یہ میرا قصور ہے کہ وہاں پہ جب میری ڈیوٹی ختم ہوگی جتنا ڈیولپمنٹس تھی میں نے رپورٹ کی, اس کے بعد کی ڈیولپمنٹس کے حوالے سے مجھے جو ہے میرے پہ ذاتی حملے کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ تم کیوں نہیں کر رہے. اچھا دیٹ از ون تھنگ, لیکن اس کی بیسس پہ آپ ایک خاتون کو ابیوز کریں, اس کی بیسس پہ آپ ایک خاتون کو تھریٹ کر رہے ہیں. کتنی ڈیجیٹل اسپیس ولنریبل بنا دیا آپ نے ایک عورت کے لیے کہ آپ وہ باہر نکلتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے ڈر رہی ہے. آپ خود سوچیں کہ آپ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں اپنی بہنوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, کہ وہ باہر نکلتے ہوئے کام کرتے ہوئے ڈریں گے اور ان کی کسی جاب کی ایسی نوعیت ہوئی. جیسے میڈیا میں اٹ از ویری مچ امپورٹنٹ اینڈ نیسیسری. ہم اپنی میڈیا میں اپنی پروفائلس پرائیویٹ نہیں رکھ سکتے, ہم پبلک پروفائلس رکھتے ہیں. ہم نے اپنا کام پبلکلی پوسٹ کرنا ہے, تو اٹ مینس کہ اس پہ پبلک کچھ بھی کامنٹ کر دے گی. اور آئی ایم ولنریبل. یہ فرسٹ ٹائم فیس کیا, ویری فرسٹ ٹائم. مطلب پہلی دفعہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہو ٹرولنگ اپنے خلاف تو بہت ایموشنل اور بہت ٹرامیٹک ہوتی ہے. آئی کین مطلب ریلیٹ. تو کیا فیلنگس تھیں اس وقت, اور کیا مطلب آپ اس وقت فیل کر پا رہی تھی؟ سلمان, ٹو بی ویری آنیسٹ, جب تک وہ میرے تک تھیں آئی واز اوکے. وین اٹ کمز ٹو مائی فیملی, جب میرے خاندان پہ باتیں کرنا شروع کی گئیں تو تب میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کہ آپ میری فیملی کے حوالے سے بات کریں, کیونکہ مجھے زیادہ اس وجہ سے بھی فیل ہوئی یہ چیز, میں خود کشمیری ہوں اور ہم مائیگرینٹس ہیں. ہم لوگوں نے لٹرلی لاشیں گرائی ہیں ایک آزاد وطن کے لیے. ہم وہاں سے مائیگریٹ ہو کے ادھر آئے ہیں. مجھے پولیٹیکلی کسی سے کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے جو ہر ایک کی اپنی رائے ہے, ہر ایک کی ڈیجیٹل اسپیس ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں ڈیجیٹل اسپیس میں. اگر آپ کو کسی کا کام اچھا نہ لگے تو آپ ایک رسپیکٹفل کامنٹ کر لیں. دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ انہیں انفالو کر دیں. پھر بھی وہ کوئی آپ کی فرینڈز آف فرینڈ شیئر کریں, وہ بھی مسئلہ ہے تو آپ انہیں بلاک کر دیں. بالکل ٹھیک. آپ انہیں گالی نہیں دے سکتے, آپ ان کو کرٹیسائز اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ ان کی فیملی کو ٹارگیٹ کریں. اب مجھے یہ لگتا تھا ہمیشہ سے, اور ایسا ہے بھی, کیونکہ یہ جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں ٹو بی ویری آنیسٹ یہ میرے سارے اپنے ہیں. کشمیر میں بھی, یہاں پہ بھی, پنجاب میں بھی وہی میرے جرنلسٹ دوست ہیں, انہی کے ساتھ میں کام کر رہی ہوں. وہی لوگ ہیں ارد گرد جو کہ میرے ساتھ کام کرتے رہے, اینڈ دے آر کرٹیسائزنگ. لیکن کرٹیسائزنگ از ناٹ اے پرابلم. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس فیلڈ میں تب آئی جب آئی واز انڈر 18. میں تب سے کام کر رہی ہوں. میں نے ریڈیو پہ بہت عرصے کام کیا, آپ کو 10 سال ہو گئے, انٹرنیشنل اداروں میں کام کیا میں نے, لوکل اداروں میں, ویب ٹی ویز پہ, کہاں میری آپ کی اور صرف صحافی کی نوعیت سے نہیں, میڈیا کنسلٹنٹ کی نوعیت سے بھی کام, حیثیت سے میں کام کرتی رہی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی کی صرف رپورٹنگ سے متفق نہیں ہے تو آپ اس کے پورے کریئر پہ, اس کے پورے کریکٹر پہ 1 منٹ میں پانی پھیر دیتے ہیں, پورے خاندان پہ, پوری. آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ مطلب یہ منظم تھا یا چند لوگوں کا غصہ تھا بس وہ اتر گیا؟ نہیں, چند لوگوں کا غصہ تھا. اوبیسلی میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرے اگینسٹ کیمپین تھی. ہاں, ان کے نیریٹو کو لے کے ڈیجیٹل میڈیا پہ انہوں نے اپنے نیریٹو کو لے کے کیمپین کی, لیکن دیٹ واز ناٹ ٹارگیٹنگ می. وہ میرے اگینسٹ نہیں تھا, لیکن وہ کسی کے بھی اگینسٹ ہو سکتا تھا اگر وہ خاتون ہوتی, کیونکہ یہی والا کام بہت سے میل صحافیوں نے کیا. مردوں کو کسی نے وہ گالیاں نہیں دیں, وہ باتیں نہیں کی, اس طرح ابیوز نہیں. آسان ہدف نہیں ہے نا, آسان ہدف نہیں, آپ بہت آسان ہدف. اور پھر ایک یہ بھی چیز ہے کہ مرد اسی طرح آپ کو دوبارہ گالی دے دیتا ہے. آپ کو روتا دیکھ کے لوگ خوشی محسوس کریں گے کہ دیکھیں ہم نے ان کو کچھ کہہ دیا, اور یہ بہت آسان ہے کہ اگر کوئی عورت جو ہے اس کا کام آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ اس کے کردار پہ بات کر لیں. آپ بتا دیں کہ بھائی ادھر سے پیسے لے رہی ہیں, ادھر سے پیسے لے رہی ہیں, ادھر سے پیسے لے رہی ہیں, کیا کچھ نہیں کہا لوگوں نے. اینڈ دیٹس ہاؤ پیپل آر. اور مجھے یہ اس وقت فیل ہوا, صرف اپنے لیے نہیں,
ان تمام خواتین کے لیے جو کہ ڈیجیٹل اسپیس میں کام کر رہی ہیں, وہ تمام خواتین صحافی جو کہ جن کی اوبویسلی ہم کبھی بھی اپنی آئیڈیز پرائیویٹ نہیں رکھ سکتے, ہمیں اپنا کام پبلک کرنا ہے. اس ڈیجیٹل اسپیس میں کیا خواتین اتنی ولنریبل ہیں کہ کوئی بھی میل اٹھتا ہے, کوئی بھی خاتون تو بہت کم تھی میرے کرٹیسزم میں, شاید لیس دین 5%, لیکن کوئی بھی اٹھتا ہے اور وہ کوئی بھی بات کر لیتا ہے. ٹرو. اچھا, اس سب کے بعد, اس سے پہلے بھی آپ کا جیک کو لے کے کیا نظریہ ہے, کیا سمجھتی ہو؟ از دیٹ رائٹ؟ ابھی ان کے جو ڈیمانڈز آئے ہیں, پھر ان کے اوپر ڈیمانڈز آئے ہیں, کیا سمجھ رہی ہو؟ دے آر رائٹ, رانگ, یا کس طرح سے چل رہا ہے؟ بینگ اے صحافی میں رائٹ اور رانگ کور نہیں کرتی. ہاں, میں جو آن گراؤنڈ ہو رہا ہے وہ کور کرتی ہوں. آن گراؤنڈ یہ ہو رہا ہے کہ مسلمان, پاکستانی, کشمیری مر رہے ہیں. کیوں مر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ اپنی حکومت کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہے, یا آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ بیٹھ کے آن ٹیبل حل نہیں ہو رہے. آن ٹیبل مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ دیٹ از دا ریزن. اس پہ بات کی ہو جانی سکتے ہیں, ہونے چاہیے, ہونا چاہیے. جب امریکہ اور ایران کے ہو رہے ہیں تو یہ تو اپنے لوگ ہیں, یہ کوئی غیر تو نہیں ہے. آپ کو بھی کوئی غیر ہاتھ لگ رہے ہیں اس کے اندر؟ دیکھیے, ایکسٹرنل فورسز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ بینگ اے صحافی یا کسی بھی فیلڈ میں ایکسٹرنل فورسز ہمیں کچھ آفر نہیں کر رہے ہوتے, ہمیں نہیں کہہ رہے ہوتے کہ اینٹی اسٹیٹ آؤ. ہمیں ایکسٹرنل فورسز ہوتی ہیں, لیکن آپ ان کے ہاتھوں پہ کتنا پلے ہو رہے ہیں یہ آپ کے اوپر میٹر کر رہا ہوتا ہے. ایکسٹرنل فورسز ہوں یا انٹرنل فورسز ہوں, بات یہ ہے کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں, میں اس حق میں ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ جو فورسز کے لوگ, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ مر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں, جو سویلینز مر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنے آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ, پہلی بات تو آپ نے جیک کا بیانیہ جو بتایا نہیں ہے. اب آپ کا جو بیانیہ ہے, جو آپ کا ماننا ہے بطور صحافی, وہ تو بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر آپ یہ بھی پیش کرتے تھے تو جیک تو پھر بھی آپ سے ناراض تھی. اب مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, مجھے صرف گلہ یہ ہے کہ آپ, ٹھیک ہے, مجھے آپ, میرا ابھی بھی یہی مسئلہ ہے, میرا ابھی بھی یہی رپورٹنگ ہے, اور میں ہمیشہ یہی رپورٹ کرتی رہوں گی اور اسی چیز کو پروپیگیٹ کرتی رہوں گی. بینگ اے صحافی تو ہم ویسے پروپیگیٹ کر نہیں سکتے, لیکن اگر کہیں جس طرح مجھے آج موقع ملا, میں نے اپنی کسی رپورٹنگ میں یہ بات نہیں کہی, لیکن میں آج یہ بات آپ کے پلیٹ فارم سے, آئی ایم سو مچ تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے مجھے موقع دیا, یہ بات کہوں گی کہ یہ ٹیبل پہ حل ہونے چاہیے. اس کے لیے فسادات نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ غیر بیچ میں کوئی نہیں ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں. اپنے لوگ ہیں تو اپنوں سے, اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے, اپنی حکومتوں سے بات اتنی اوپنلی ہو جانی چاہیے کہ مسائل ٹیبل پہ حل ہوں. آپ کے سورسز بھی ہیں ظاہر ہے, پلس آپ کشمیری بھی ہیں, اسلحے کا استعمال وہاں سے بھی ہوا, دوسری سائڈ سے بھی ہوا. دیکھیے, جو بھی چیزیں ہیں سوشل میڈیا پہ ویڈیوز موجود ہیں, اس میں کچھ چیزیں اے آئی جنریٹڈ ہیں, کچھ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہیں. فیکٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ فیکٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن, بیکاز آج وہاں پہ سیکنڈ فیز ہے پولنگ کا, اور جو کروشل ہے, سب سے زیادہ کروشل اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جو ہمارے مہاجرین کی سیٹس ہیں, مائیگرنٹ سیٹس پہ بھی ہے. فیکٹس یہ ہیں, اور آن گراؤنڈ جو لوگ ہیں جن سے میں ابھی ان ٹچ ہوں وہ یہی کہہ رہے ہیں. اب میں اگر آپ کو فرسٹ فیز تک بات بتاؤں, کوئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو بھی مسائل تھے, لوگ اس پہ کامنٹری کر رہے تھے. اب کسی بھی بندے کو, کوئی صحافی گیا ہے وہاں پہ, جہاں پہ کشمیر کا بندہ ہے, وہاں پہ آپ کسی بھی ماں کو کال کر کے پوچھیں جن کے بچے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, یعنی وہ یہ کہ حل ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. فیکٹ یہ ہے کہ ابھی سچویشن انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے وہاں پہ پولیس ڈپلائڈ ہے, وہاں پہ بہت زیادہ ایفرٹس کی جا رہی ہیں. لیکن آپ نے سنا ہوگا آج سے کوئی 10 سال پہلے, 20 سال پہلے یہ خبریں نہیں آئیں کشمیر کے بارے میں, بہت پرامن قوم تھی. ہاں, وہی میں کہہ رہا ہوں, احتجاج اور لڑائی میں فرق ہے. آپ لڑائی پر اتر آئے ہیں, اور وہ بھی ریاست سے بغاوت, تو یہ تو کوئی ریاست برداشت نہیں کرتی کہ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اسلحہ بردار کھڑے ہو جائیں. لیکن اب اور پھر بعد میں یہ امیج پیش کرنا شروع کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں ہے, آپ نہتے ہیں. تو یہ سیکیورٹی پرسنل کس طرح مر رہے ہیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ آج کا دن کیونکہ بہت کروشل ہے وہاں پہ, آج کے دن کو یہاں انٹرنیشنل الیکشنس میں انٹرنیشنل آبزرورز ہیں پورے, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان سے صحافی وہاں پہ موجود ہیں, اور وہاں پہ پورے پاکستان کی پولیس ڈپلوائے ہے. اٹس ناٹ کشمیری پولیس اونلی, اٹس پنجاب پولیس, جی بی سے ہے, سندھ سے ہے, کے پی سے ہے, بلوچستان سے ہے. پولیس از ڈپلائڈ دیئر. الیکشن سے جب ہم سنتے آئے بچپن سے, ہم نے یہ چیزیں نہیں سنی. آئی ڈونٹ وانٹ کہ آج سے نیکسٹ ایئر, نیکسٹ 5 years, نیکسٹ 10 years, نیکسٹ ڈیکیڈس ہم یہ چیزیں سنیں. تو اگر کبھی حالات اس ورج پہ آ جائیں
کہ آپ اپنی ریاست کے اگینسٹ کھڑے ہیں یا آپ کو لگ رہا ہے کہ ریاست کی پالیسیز آپ کی فیور میں نہیں ہیں, تو ان کے حل ہمیشہ ٹیبل پہ ہونے چاہیے. اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو بات ہے اس کو کوئی اس طرح نہیں سمجھ رہا, تو اس کا حل بات سے ہونا چاہیے, گالی سے نہیں ہونا چاہیے. یہ دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہی ڈفرینس ہے نا کہ بی ایل اے میں اور جیک میں کچھ تو ڈفرینس رکھیں. دیکھیں بی ایل اے تو بالکل کھڑے ہو گئی ہے سامنے. بی ایل اے میں بہت کلیئر پاکستان نے ڈوزیئرس پرووائڈ کیے, پاکستان نے ایویڈنسز دیں. اٹ از ناٹ اباؤٹ بی ایل اے, اٹ از اباؤٹ اور نیبرنگ کنٹریز جن کی سوائل یوز ہو رہی ہے اگینسٹ پاکستان. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں بھارت انکلوڈیڈ ہے, افغان سوائل یوز ہو رہی ہے, پراکسیز ہیں. صرف بی ایل اے نہیں ہے, نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے وہاں پہ تھرو ڈیجیٹل میڈیا ایز ویل. آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جو انڈیا کی ٹرانسمیشن آتی ہے ریڈیو کی, وہ بلوچی لینگویج میں ہے. تو اٹ از ایک چیز دیکھیں, صرف ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو اسلحہ دے دیں اور اسلحے کے ساتھ آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کے چلو. آپ کو ایک پراپر ملٹی فیکٹوریل نیریٹو بلڈ کرنا ہوتا ہے. ٹرو دیٹ مانور, فرام دیئر پرسپیکٹیو. میں کچھ لوگوں کا ظاہرہ ترجمان تو نہیں ہوں, تبھی میں صحافی نہیں ہوں ان کی نظر میں, آپ بھی نہیں ہیں. تو یہ صحافی ہونا کیا ہوتا ہے؟ آپ جہادی ہوں گے تو ہی صحافی ہوں گے, یا مطلب کیا کس نظر سے سوچ رہے ہیں وہ لوگ کہ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے صحافی کا کام کبھی صحیح اور غلط بتانا نہیں. ہاں, صحافی کا کام وہ رپورٹ کرنا ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے. احتجاج ہو رہا ہے, کس کے درمیان ہو رہا ہے, دیٹ از صحافت. ہاں, کیوں ہو رہا ہے, ان کی کیا ڈیمانڈس ہیں, ان کا کیا کہنا ہے. یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے, یہ ہمارا کام نہیں ہے. صحیح غلط کا فیصلہ کرنے والی عوام ہوتی ہے, اس کی بیسس پہ وہ ووٹ دیتی ہے, اس کی بیسس پہ ان کے ریپرزنٹیٹیوز الیکٹ ہوتے ہیں, اور اس کی بیسس پہ مسائل اسمبلی میں حل ہوتے ہیں. یہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ, دیٹس ہاؤ ڈیموکریسی ورکس. مجھے جب اب آپ کو میں بتاؤں, مجھے ایک چیز کا دکھ ہوا جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی بات کی, کہ کسی بھی ملک میں, کسی بھی ریاست میں الیکشن ہونا ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. اس ڈیموکریٹک پروسیس کو وٹنس کرنا, کور کرنا ایک صحافی کا خواب ہوتا ہے. ہم اپنے چینلز میں چاہتے ہیں کہ کوئی کوریج ہو ایسی تو ہمیں ملے, کیونکہ وہ صرف ایک کوریج نہیں ہوتی. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں سے مل رہے ہیں, نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں, ہم سیلیبریشنز دیکھ رہے ہیں, اور ہر بندہ اپنے کینڈیڈیٹ کے بارے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوتا ہے. مجھے پتا ہے کہ جب صحافی جاتے ہیں فیلڈ میں, تو ہر وہ جو ان کے پولیٹیکل پارٹیز کے کیمپس لگ رہے ہوتے ہیں, ہر ان کا جو ووٹر ہوتا ہے یا سپورٹر ہوتا ہے, وہ بلا رہا ہوتا ہے, میرا انٹرویو کرو, آپ کھڑے ہیں, مجمع لگا. یہ خوبصورتی ہے الیکشنز کی, یہ خوبصورتی ہے ڈیموکریسی کی, یہ خوبصورتی ہوتی ہے کسی بھی ڈیموکریٹک ریچول کی. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر if I am reporting somewhere and you are just abusing me because آپ کو لگ رہا ہے کہ جو میرے رپورٹنگ آفس کے بعد ہوا, I am not and why I am interviewing the personals there, the obviously the officials there. ایسا نہیں ہو سکتا نا. آپ نے صحافت کا آغاز 10 سال پہلے کیا, ظاہرہ پہلے کی اور اب کی صحافت میں مشکل یہ ہوگی آپ کی نظر میں, آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو متشدد قسم کے خیالات ہیں, گالم گلوچ, یہ اس میں سیاسی پولرائزیشن کا بھی ہاتھ ہے, بہت رول ہے, بہت زیادہ, جتنی بڑھ چکی ہے بہت زیادہ. دیکھیں میں نے جب صحافت کا آغاز کیا تو میں نے, کیونکہ میں نے ڈفرینٹ میڈیمس پہ کام کیا, میں ریڈیو پہ بہت عرصے رہی, جو کہ کہا جاتا ہے تمیز و تمدن کا ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ کیا نہیں بولنا. اور میں نے نیشنل میڈیا کے ساتھ ابھی بھی کام کری ہوں, پہلے بھی کام کیا, میں انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کام کرتی رہی. مجھے یہ لگا ود دا پیسج آف ٹائم سوشل میڈیا بھی ہمارے ساتھ ساتھ ایوالو ہوا. وین آئی واز ان کالج سوشل میڈیا کا پیک تھا, ہم بھی سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہو گئے, صحافت نے بھی اپنے بہت انفولڈ کیے ڈفرینٹ اسپیکٹس. مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز جب اپنے ایجنڈا کے لیے سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں اپنی پروپیگیشن کے لیے, تو وہ ایک ایسا آئیڈیالوجی, کہتے ہیں نا یو کین کل اے پرسن بٹ یو کین ناٹ کل آئیڈیالوجی. آپ چلے جائیں گے, آپ نے شاید دوسری پارٹی جوائن کر لی ہو, آپ نے شاید سیاست چھوڑ دی ہو, لیکن جو آئیڈیالوجی آپ بنا چکے ہیں نا, وہ جو گند گھول چکے ہیں, وہ ہمیشہ رہے گا. اب آپ جب سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, ایکچوئل میں اس کے پیچھے میں آپ کو ایک ریزن بھی بتاتی ہوں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہوتے ہیں نا ہر جگہ, تو سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے رات 12 بجتے ہیں تو آپ کی میموریز آنا شروع ہو جاتی ہیں فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ. آلدو فیس بک کافی چینج ہو گیا, لیکن کچھ چیزیں ابھی ہیں. ہاں,
تو آپ نے جو آج سے 3 سال پہلے چیزیں کی ہوتی ہیں وہ آپ کو پھر کہیں نہ کہیں خود بھی اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے. کہتے کمبل کو وہ میں چھوڑی ہوں وہ مجھے نہیں چھوڑ پھر ڈیلیٹ کرنی پڑتی تو یا تو آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں یا پھر لوگ آپ کے اوپر وہ ٹیگس لگا لیتے ہیں. اب اس ٹیگ کو مینٹین کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بہت کنسسٹنٹ ہوں اپنی پولیٹیکل پارٹی میں, آپ لوگوں کو ابیوز بھی کرتے ہیں, آپ اسی پہ اسٹک رہتے ہیں, کیونکہ ہمارا معاشرہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ آپ آج ایک پارٹی کو سپورٹ کریں تو اگلے الیکشنز میں آپ دوسری کو بھی کر لیں. تو یہ بھی ریزن ہوتا ہے. پھر دیکھیں جب ڈیجیٹل اسپیس کو یوز کیا گیا, صرف پاکستان میں نہیں ہوا, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے الیکشنز میں بھی ہوا. ٹرمپ صاحب نے بہت اچھے طریقے سے ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کیا تھا اپنی کیمپین میں. تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا اگلے آنے والے لوگوں کے لیے کہ سوشل میڈیا از اے ویری گڈ پلیٹ فارم اینڈ اٹ از ویری انیکسپینسو پلیٹ فارم ایز ویل. آپ دیکھیں کہ آپ کو سوشل میڈیا کے لیے آپ ایک ٹیم ہائر کریں, وہ آپ کی کر دے گی. آپ مینولی جس طرح ہمارے سیاستدان انویسٹ کرتے ہوتے تھے اپنی کیمپینز پہ, کروڑوں میں آپ کے پیسے لگتے تھے, تو ڈیجیٹل میڈیا نے آسان کر دیا. پھر وہی لوگ جو آپ کی پوری بریگیڈ, وہ جو آپ کی فورس بیٹھی ہوتی ہے, وہ پھر آپ کے اگینسٹ کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی. تو آج کل وہ جتنا جس کے زیادہ سوشل میڈیا ٹیم بڑی ہے اس کے جو ہے اتنی سوشل میڈیا پاپولیرٹی ہے. چونکہ ایز اے سوشل میڈیا انفلوئنسر جرنلسٹ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ نہ یہ پہلی بار ہوا اور نہ آپ کے ساتھ یہ آخری بار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ابھی شروعات ہوئی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے اب تک اس ٹرامے سے اوور کم کر لیا ہے تو کیسے کیا ہے؟ مطلب وہ کیا ٹولز ہیں جو ایک عام آدمی یا خاص طور پہ خواتین کے لیے ضروری ہیں جو آپ بتانا چاہیں گی کہ آپ یہ کر لیں تو آپ ٹھیک رہیں گی, مطلب آپ اس ٹرامے سے نکلنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی سچویشن سے بچنے کے لیے؟ اچھا, کیونکہ مجھے ہمیشہ بہت فیملی سپورٹ ملی ہمیشہ, تو مجھے فیملی سپورٹ اتنی زیادہ تھی کہ مجھے اتنا فیل نہیں ہوا. میں تھوڑے 2-3 دن ذرا زیادہ ٹرامیٹائز رہی, پھر اس کے بعد نہیں رہی. ٹو بی ویری آنیسٹ, فیملی سپورٹ میرے ساتھ تھی, میرے فرینڈس, میرے وہی سرکل جس میں اٹھتی بیٹھتی تھی, وہ انٹیکٹ رہا. یہ بہت میٹر کرتا ہے, یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے, خاتون کے لیے بہت میٹر کرتا ہے. اور وہ صرف صحافی گھر سے کیا رسپانس تھا اس پرابلم؟ مائی مدر واز لائک کہ وہ مجھ سے 1-2 دفعہ پوچھ رہی تھی کہ تم آر یو اوکے, پریشان تو نہیں ہو کسی بات پہ. میں ویسے بھی خاموش ہوتی تھی تو ان کو لگتا تھا کہ شاید اسی وجہ سے تو پریشان نہیں ہے. اینڈ مائی فادر واز گھر پہ شور شرابہ نہیں تھا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. مائی فادر واز ایکچولی لافنگ. میں نے کہا بابا یہ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے, اینڈ ہی واز ریڈنگ, اور انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا. مجھے بٹ اچھی ایک بات لگی, آئی واز جسٹ ٹاکنگ ٹو مائی کزن, اور لڑکے سے جو گروئنگ ایج ہوتی ہے اس میں دے آر ویری ایموشنل. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو, کہتے میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, بہت کامنٹس تھے, ایسی لوگ باتیں کر رہے تھے. تو میں نے کہا اچھا, میں صرف جاننا چاہ رہی تھی کہ ینگسٹرز کیا سوچتے ہیں جب ان کی بہنوں کو سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل اسپیس پہ ٹرول کیا جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا اسپیلنگ مسٹیکس تھی. تو میں نے کہا اچھا, تو یو آر جسٹ نوٹسنگ دا گرامر. تو اس نے کہا ہاں اسپیلنگ مسٹیکس تھی. تو میں نے کہا یار لیکن ٹرول تو کی ہے. تو اس نے کہا اگر آپ میڈیا میں جائیں اور آپ یہ کہیں کہ مجھے ٹرول کیا جا رہا ہے تو یہ تو پھر بے وقوفی ہے. اینڈ ہی از جسٹ اراؤنڈ 14 years old. تو اس کو یہ بات پتہ ہے کہ وین یو آر ان ڈیجیٹل اسپیس تو آپ ولنریبل ہوتے ہیں, یہ تو ہوگا, آپ نے یہ سوچ کے آنا. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم اس کو نارملائز کر لیں کہ یہ ہو رہا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میں یہ ڈیزرو کرتی ہوں. ہم نے جو اب لڑکیاں میڈیا میں آ رہی ہیں, جو اب لڑکے آ رہے ہیں جن کا موقف ہمارے سے مختلف ہے, ان کے لیے ایک سیف ڈیجیٹل اسپیس کریٹ کرنی ہے. ایسی ڈیجیٹل کیسے ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ وہ اب تک تو نہیں ہے. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو روک کے کہ اگر کوئی میرے اگینسٹ, دیکھیں میں نے کسی ابیوز کا جواب نہیں دیا, جیسے آپ نے کہا نا کہ اپنے آپ کو کنٹرول, میں نے کسی کامنٹ کا جواب نہیں دیا. آپ انگیج نہ کریں, جتنا آپ انگیج کریں گے لوگوں کے ساتھ اتنا وہ آپ کے ساتھ اور انگیج کریں گے. سب سے پہلے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھے رپلائی کیا ہے. بہت اہم ٹول ہے یہ. آپ نے انگیج نہیں کرنا, آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ ہو آر مائی سپورٹرز, ہو آر ناٹ. اپنے آپ کو بھی تھوڑا سیلف انالیسس کریں کہ وائی دے آر ناٹ مائی سپورٹرز, اینڈ دیٹس کمپلیٹلی اوکے. ہمارا کام اس لیے نہیں ہوتا کہ سارے لوگ اس پہ تالیاں بجائیں. جب آس پاس سے سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی تو اپنا سپورٹ بیس کیسے بنایا جاتا ہے؟ دیکھیے اپنا سپورٹ بیس آپ ہمیشہ اپنی ایتھیکل گراؤنڈ پہ بناتے ہیں, ایڈیٹوریل گراؤنڈ پہ بناتے ہیں. وہ والا تو نہیں آل از ویل بس وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, آپ کو جب پتہ ہو کہ جو میں کام کر رہا ہوں میں کیوں کر رہا ہوں اور میں کس لیے کر رہا ہوں, تو آپ کا جو سپورٹ سسٹم سب سے پہلے دیکھیں, آپ میں کانفیڈنس ہی تب آتا ہے جب آپ کہتے ہیں کہ میرا کام جو تھا وہ میری ایڈیٹوریل پالیسیز کے اکارڈنگلی تھا اور میرا کام ایتھیکل پالیسیز کے اکارڈنگلی تھا. یو ہیو ڈن یور جاب ویری ویل. ادروائز آپ کو دنیا میں شاید 100% لوگ سپورٹ کریں لیکن پرسنل گلٹ میں آپ آ جاتے ہیں. تو جب آپ
آپ کو یہ پتہ, اور میں دیکھیں ہم سب صحافی ہیں, وی آل نو ہم سب کی ایڈیٹوریل پالیسیز ہوتی ہیں, الجزیرہ سے لے کے BBC سے لے کے CNN سے لے کے PTV سے لے کے ایون آزاد, وہاں تو صحافی قتل بھی ہو جاتے ہیں, ہر ایک کی اپنی ایڈیٹوریل غزہ پالیسیز میں ہیں. کتنے لوگ کرتے ہوئے رپورٹنگ, وہ الجزیرہ کے قتل ہوئے, شہید ہم دیکھ رہے ہیں, ان کو مارا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ ایڈیٹوریل پالیسیز ہیں ہماری, ہم اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے, لیکن ان ایڈیٹوریل پالیسیز کے انڈر رہتے ہوئے ہم کتنی ایتھیکل رپورٹنگ کریں, اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ گراؤنڈ آپ نے خود سیٹ کرنا ہے, آپ کو ایڈیٹر. ایتھیکل رپورٹنگ اس زمانے میں واقعی بہت بڑا چیلنج بن گیا. دیکھیں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایتھیکل رپورٹنگ یہ نہیں ہے کہ نیریٹو ڈفرینٹ ہے. ایتھیکل رپورٹنگ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ہے تو ان کو بیش نہ کیا جائے, ان کے اگینسٹ کچھ چیزیں آپ فضول میں لے کے نہ آئیں. اب مجھے لگتا ہے ایتھیکل رپورٹنگ چیلنج نہیں ہے, اب یہ کہ ایتھیکل یوز آف سوشل میڈیا چیلنج بن گیا ہے. رپورٹرز ابھی بھی اپنا کام کر رہے ہیں, میرے سے جو اگینسٹ بات کر رہے ہیں یا جو میرے سے اپوزٹ بات کر رہے ہیں, میں ان کی بہت عزت کر رہی ہوں, وہ میری عزت کر رہے ہیں. مسئلہ وہ ہے کہ جو صحافی بھی نہیں ہے, جو سوشل میڈیا یوزر ہے, جسے پتہ ہی نہیں کہ ایشو کیا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر 100 لوگوں نے کامنٹ کیا آپ کی پوسٹ کے نیچے, اور آپ انڈیویجولی ان میں سے سب کو میسیجز کریں, تو ان میں سے 95 کو پتہ ہی نہیں ہوگا ایشو کیا ہے. ایسا ہی ہے. مانور کرنے کو تو میرے پاس بہت باتیں ہیں, بہت سوال ہیں, چونکہ یو آر ایکسپرٹ آف مینی تھنگس. لاسٹلی مجھے بس یہ بتائیں کہ ہاؤ ڈو یو فیل وین, جب آپ اپنے آپ کو امیجن کرتی ہو ایز اے ڈاٹر, اپنے والد صاحب کو امیجن کرتی ہو, والدہ کو, کہ میں ان کی ایک پراؤڈ ڈاٹر ہوں, اور قوم ایک پاکستانی ہو اور اپنا رول ادا کر رہی ہو بطور صحافی, اس وقت کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ اوبویسلی بہت پرائڈ فیل ہوتا ہے آپ کو, کیونکہ جب آپ باہر نکلتے ہیں, میں بھی جب آن گراؤنڈ گئی, میں اپنے گھر سے نکل کے جب پروٹیسٹ ہو رہے تھے, سب نے کہا کہ راستے بند ہیں, سب چیزیں, میں اپنی فیملی کا ٹرسٹ لے کے گئی تھی, اور میں اسی ٹرسٹ سے واپس آنا چاہتی تھی کہ میرے لیے ڈیجیٹل اسپیس سیف رہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوا, بٹ اسٹل میرے پاس الحمد للہ ایک سپورٹ ہے, دیٹ از مائی فیملی سپورٹ, دیٹ از اے سپورٹ آف مائی فرینڈس ہو آر ود می, اور انہوں نے مجھے اس چیز کا سپورٹ کیا. اور مجھے اس چیز پہ دیکھیں, آپ صرف میری ایڈیٹوریل پالیسی نہیں ہوتی فیلڈ میں, میری فیملی کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اب کیونکہ اس معاملے میں میرے پہ بیشنگ آپ نے دیکھا ہوگا اور صحافیوں سے زیادہ اس وجہ سے ہوئی کیونکہ میں خود کشمیری ہوں, تو میرے پہ بہت زیادہ ان کا بھی ایک رسپانسبلٹی تھی. میری فیملی ویل سیٹلڈ ہے وہاں پہ, میری فیملی, ایک تو ہم مائیگرینٹ بھی ہیں, ہم لوگ وہ ہیں جنہوں نے پراپرلی اپنی جان کی قربانیاں دی, تو میرے اوپر ہر چیز کی رسپانسبلٹی تھی. میری فیملی کی رسپانسبلٹی, میری جو کشمیر میں جو لوگ سرو کرتے رہے ہیں ان کی رسپانسبلٹی, میرے جو ماموں کا وہاں پہ نیوز پیپر ہے جو ان کی ریپیوٹ ہے, میرے والد صاحب کی, میرے تایا کی, وہ ساری ریپیوٹ, وہ ساری رسپانسبلٹی, اور وہ میرے چینل کی رسپانسبلٹی. اینڈ آئی واز کوائٹ وٹ ایور از ہیپننگ, آئی واز کوائٹ, اسی وجہ سے کیونکہ میں ان کی عزت پہ کسی بھی طریقے کی, آئی ڈونٹ وانٹ کہ لوگ اس تک بات لے کے جائیں بیکاز ان کا نیریٹو ڈفرینٹ ہے. تو آئی ریسپیکٹ, اور مجھے لوگوں سے کوئی گلا نہیں ہے. میں آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہوں گی کہ تنقید کرنے والوں سے, جیک والوں سے, سب تنقید کرنے والوں سے کوئی گلا نہیں ہے, کیونکہ یہ ہمارے اپنے ہیں. اور میں ان سے صرف یہ کہوں گی, جیک ہو, PTI ہو, ان سب کو میں یہ کہوں گی کہ ریاست کے ساتھ ٹیبل پہ آئیں, ڈسکس کریں. ریاست آپ کی ہے, آپ ریاست سے, مسئلے کا حل یہی ہے. مجھے کسی نے کچھ بھی کہا, میں چھوٹی سی اینٹی ہوں وین اٹ کمس ٹو دا لارجر انٹرسٹ آف آور کنٹری. میں یہی چاہتی ہوں میرے ملک کا جو بھی نوجوان ہو, چاہے وہ جیک کا ہے, چاہے وہ PTI کا ہے, وہ PMLN کا ہے, وہ PPP کا ہے, وہ حکومت میں, وہ اپوزیشن میں, وہ ٹیبل پہ آ کے ڈسکس کریں. میں کبھی نہیں چاہتی, کیونکہ میری گروئنگ ایج میں میں نے کورسز کیے, میں نے انٹرنشپس کی, میں چاہتی ہوں میرا نوجوان یہی کرے. میں نہیں چاہتی وہ سڑکوں پہ نکلے, اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ریاست اور وہ بیٹھ کے ڈسکس کریں اور ان کے مسائل کا حل. مانور, کیپ ڈوئنگ گڈ جاب, اور میں بہت زیادہ اپریسیشن اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. اور آپ سے بھی یہی کہ میرا جیک سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, PTI سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ کسی اور پارٹی سے کوئی مسئلہ ہے. مسئلہ تب ہوگا جب آپ پاکستان سے اوپر اپنے آپ کو تصور کریں گے, امیجن کریں گے, یا جو بھی کریں گے. پاکستان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے, سب سے پہلے پاکستان. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.